السلام علیکم، میں ہوں حنا ملک، آپ دیکھ رہے ہیں اب کیا ہوگا۔ آج میرے خصوصی مہمان ہوں گے اب کیا ہوگا میں سید منور حسن صاحب، امیر جماعت اسلامی۔ آف کورس آپ سید منور حسن صاحب کے بہت سے انٹرویوز پہلے دیکھ چکے ہیں، بہت سی ان کے کہہ سکتے ہیں خیالات سن چکے ہیں، لیکن آج کے اس پروگرام میں میں جماعت اسلامی کی آئیڈیالوجی پر فوکس کروں گی اور سید منور حسن صاحب کی زندگی کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ کس طرح سے وہ منسلک ہوئے اور کس طرح ان کا نام جڑ گیا جماعت اسلامی سے، کیا ہوا اس پورے سفر کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ تو آغاز کرتی ہوں اپنی گفتگو کا میں سید منور حسن صاحب سے۔ جی السلام علیکم منور صاحب۔ جی بہت شکریہ، ویلکم ٹو دی شو۔ منور صاحب، جتنا میں نے آپ کے بارے میں پڑھا، جتنی ریسرچ کی، پتہ یہ چلا، بات سامنے آئی کہ آپ کا اس گھرانے سے تعلق تھا جہاں پہ سیاست کوئی کہہ سکتے ہیں ان نون چیز نہیں تھی۔ آپ اس گھر میں آپ کی پرورش ہوئی جہاں آپ کے والد صاحب ایک ایجوکیشنسٹ تھے کراچی میں، آپ کی والدہ کا بھی تعلق رہا، وابستگی رہی پاکستان مسلم لیگ سے، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سیاست آپ کے لیے کوئی نئی چیز تھی۔ صحیح کہہ رہی ہوں میں منور صاحب؟ دیکھیے، میں تو یہ عرض کروں گا کہ یہ جو 40s کا زمانہ ہے، 40 کی دہائی ہے، جس میں بر صغیر کے اندر تحریک پاکستان چلی ہے اور بڑے پیمانے پر نظریہ پاکستان کے حوالے سے لوگوں نے ان اصطلاحوں کو جاننا شروع کیا ہے، پہچاننا شروع کیا ہے۔ اور میرا تعلق چونکہ دہلی سے ہے تو جتنے بڑے پیمانے پر ہندو مسلم کشمکش دیکھنے کو ملی ہے، ظاہر ہے کہ میں جس عمر کا تھا میں تو اس کو نہیں سمجھ سکتا تھا کہ مطلب اس کا کیا ہے، لیکن یہ بات طے شدہ امر ہے کے طور پر ہے کہ جہاں اکثریتی علاقے تھے ہندوؤں کے، وہاں بھی جو مسلمان بستے تھے وہ سیاسی طور پر بہت بے باک تھے، باشعور تھے اور اپنے مقاصد کو جانتے تھے اور اس کے لیے کٹ مرنے کو تیار تھے، نعرے بھی لگاتے تھے، جدوجہد کشمکش بھی بول لیتے تھے اور ساتھ ہی تصادم اور مہادارائی کی طرف بھی چلتے اور بڑھتے تھے، اس لیے کہ ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ پھر خود کراچی کی بات اگر آپ کریں تو کراچی میں جتنے سرکاری کوارٹرز تھے اور جتنے اس نوعیت کے ایک آدھ دو آبادیاں اس کے علاوہ تھیں، پی آئی وی کالونی جیسی، اس میں جو آبادیاں تھیں سب مہاجروں کی تھیں جو ہجرت کر کر ہندوستان سے پاکستان آئے تھے، تو انہوں نے سیاست کو اپنے گھر کی باندی کی حیثیت سے دیکھا تھا اور سیاست کو کے اتار چڑھاؤ کو بہت قریب اپنے گھر کے آنگن کے اندر انہوں نے پایا تھا۔ تو اس لیے مجھے آپ کی بات سے اتفاق ہے کہ بحیثیت مجموعی تو کراچی کے لوگوں نے اور اردو بولنے والے جو بڑی تعداد میں تھے انہوں نے، اردو کا ذکر آ گیا تو حقیقت یہ ہے کہ جو سندھی اور مکرانی وہاں پہلے سے بستے تھے، حالانکہ وہ بہت ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے بڑی تعداد میں، لیکن انہوں نے مہاجرین کا جس طریقے سے استقبال کیا تھا اور فی الحقیقت ان کو ایک طرح کی مسرت اور خوشی سے ہمکنار کیا تھا، یہ بھی ایک انہونی بات تھی، لیکن بظاہر اس کا سبب بھی وہی ہے کہ تحریک پاکستان نے لوگوں کے دل جوڑ دیے تھے، ان کے درمیان محبتیں اور فتح پیدا کر دی تھیں اور اسی کا نتیجہ تھا کہ مل جل کر ایک اچھے معاشرے کی تعمیر میں لوگ حصے دار بنے ہوئے تھے۔ اچھا، اور جتنا میں پڑھ چکی ہوں آپ کے بارے میں اس میں یہ بھی بات سامنے آئی کہ آپ 7 برس کے تھے اور اس وقت آپ گئے قائد اعظم محمد علی جناح کے جنازے پہ اپنی والدہ کے ساتھ، کیا تھا ادھر سما، کیا نظارہ تھا؟ ویسے تو میں اپنی والدہ کے ساتھ ہر جگہ جایا کرتا تھا، وہ چونکہ میلاد پڑھتی تھیں اور بہت بڑے پیمانے پر بچوں کو قرآن کی اور دین کی تعلیم دیتی تھیں، ان سب کے اندر میں شریک ہوتا تھا۔ میلاد کا ہمارے ہاں جو تصور تھا اور جو کلچر تھا، خوشی کے موقع پر بھی میلاد اور غمی کے موقع پر بھی میلاد، تو میں ان کے ساتھ، اور ہر جگہ جہاں میں ان کے ساتھ جاتا تھا وہاں ہر جگہ وہ وعظ کرتی تھیں یا میلاد پڑھتی تھیں اور میں نظم پڑھتا تھا کوئی نہ کوئی۔ اچھا، تو اس لیے مسلم لیگ کی صدر تو وہ تھی ہندوستان میں، قرول باغ کا جو علاقہ تھا اس میں، تو وہاں پر ہی میں ان کے ساتھ جاتا تھا، چھوٹے سے بچے ہونے کے باوجود انگلی پکڑ کے ان کی۔ کراچی میں اور جو سب سے بڑا واقعہ یا حادثہ پیش آ سکتا تھا وہ آ چکا تھا قائد اعظم کی میت اور جنازے کے حوالے سے۔ تو میں اور میری والدہ اور میری بہن جو مجھ سے 2-3-4 سال بڑی تھی اور میرے ایک بھائی، یہ مجھے یاد ہے کہ ہم 4 آدمی قائد اعظم کی جنازہ میں، جمشید روڈ کے علاقے سے وہ جنازہ گزر رہا تھا، 2 رویا لوگ کھڑے تھے، نہ انہیں کوئی کنٹرول کرنے والا تھا، خود ہی کنٹرول تھے، خود ہی ڈسپلن تھے، نہ کسی پولیس اور انتظامیہ کی کم از کم میرے ذہن میں کوئی شبیہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں تھی۔
کوئی ضرورت نہیں تھی، اور کیونکہ لوگ ایک خاص قسم کے صدمے سے نڈھال تھے اور ایک افسوس کی کیفیت تھی جو ان پر غم کی طاری تھی، تو اس وجہ سے وہ خود ہی اپنے آپ ہی کنٹرول تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی شاید کہیں نہ کہیں نظر آتے تھے، دکھائی دیتے تھے، لیکن ہم تو کیونکہ بچے تھے تو اس اعتبار سے ہمیں یہ بات کہ قائد اعظم کا جنازہ ہے، یہ اگر میں صحیح کہوں تو میں نے تو زندگی میں پہلا جنازہ ہی وہی دیکھا ہے قائد اعظم کا۔ مجھے اس سے پہلے یاد نہیں کہ میں کسی کی میت میں جنازے میں شریک ہوا ہوں، کوئی حالات ایسے رہے ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے ایک غم کا اور اندوہ کا معاملہ تھا جس میں لوگ گرفتار تھے، اور لمحوں کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ جنازہ منتقل ہو رہا تھا، اور اس کے پیچھے پیچھے پھر لوگ جو دو رویہ کھڑے ہوئے تھے اس کے اندر شریک ہو رہے ہیں۔ اچھا، ابھی بلکہ مجھے آفر آپ نے تھوڑا سا مینشن کیا تھا کہ کچھ ایک ایریا تھا وہاں پہ کچھ ہندو برادری رہتی تھی۔ ہاں، یہ قائد اعظم کے حوالے سے ایک بڑا عظیم واقعہ ہے۔ لارنس روڈ کا علاقہ تھا جو آج کل پاکستان کوارٹرز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لارنس روڈ کے گرد و نواح میں ہندوؤں کی بہت بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں جو وہیں کے مقیم لوگ تھے، کراچی کے، اور مالدار لوگ تھے۔ واقعہ کچھ کس طرح پیش آیا یہ تو میں نہیں جانتا ٹھیک طریقے سے، لیکن ہوا یہ کہ ایک لوٹ مار سی مچی اور ہندو اپنی کوٹھیاں چھوڑ کر چلے گئے، اور ان کی چیزیں ان کے گھروں سے نکال کر لوگ جو تھے یہ مہاجرین یہ اپنے گھروں کی طرف لے آئے۔ قائد اعظم نے اس کا فوری نوٹس لیا، اور لاؤڈ اسپیکر پر محلے کے اندر اعلان ہوا کہ قائد اعظم کا یہ فرمان ہے کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر اندر جتنے لوگ جو چیزیں لوٹ کر لے گئے اور فوری طور پر فلاں جگہ پر لا کر رکھ دیں۔ یہ نہیں تھا اس کے آگے کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی، یہ مجھے واپس رکھ دیں، یہ واپس کر۔ 24 گھنٹے تو بہت دور کی بات ہے۔ میرا اپنا تاثر یہ ہے کہ گھنٹے، 1.5 گھنٹے، 2 گھنٹے، کیونکہ وہیں کے وہیں سارے لوگ جمع تھے، 2 گھنٹے کے اندر لوگوں نے وہ تمام چیزیں جو ان کے گھروں سے لے کر آئے تھے وہ وہاں پر لا کر رکھ دی، اور قائد اعظم کے اس حکم کو یا فرمان کو سر آنکھوں سے لگاتے ہوئے اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ عجیب و غریب چیز ہے، یعنی بالکل بالکل۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے شاید ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پیچھے جاتے جا رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں لیڈرشپ۔ اعتماد اور حوصلہ جس لیڈرشپ کے اندر ہو وہ اعتماد سے بات کرتی ہے اور حوصلے سے کام لیتی ہے۔ اچھا، آپ نے پھر نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کو بھی جوائن کیا اور اس کی اسٹوڈنٹ باڈی کے انفیکٹ آپ صدر بھی بنے 1959 میں۔ اب یہ لیفٹسٹ باڈی تھی تو اس کا انتخاب آپ نے کیسے کیا؟ ویسے تو ہماری طالب علمی کا جو پورا زمانہ ہے، اور لیٹ 40s کی بات بھی ہو رہی ہے، 50s کی بات بھی ہے، 60s بھی اس کے اندر ہے، وہ زمانہ نظریاتی دور کہا جا سکتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر بھی لیفٹ اور رائٹ کی کشمکش تھی، بہت بڑے پیمانے پر کمیونزم اور سوشلزم اور امریکہ کے حوالے سے لوگ 2 ٹکڑیوں کے اندر بٹے ہوئے تھے۔ اچھا، اور یہ نظریاتی دور کے اندر بلا شبہ نعرے بازی بھی ہوتی تھی، لیکن لوگ سنجیدگی کے ساتھ کسی ایک نظریے سے وابستگی کا اعلان کرتے تھے، مطالعہ کرتے تھے فلسفے کا، نظریے کا، اور سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم کے حوالے سے چیزوں کو جانتے تھے، امریکہ کی ہیجمنی کے حوالے سے لوگ تھے۔ تو اس لیے اس دور کے اندر یہ تو بہت کم امکان رہ گیا تھا کہ کوئی آدمی نظریاتی طور پر کسی ایک کیمپ سے وابستہ نہ ہو۔ تو اس لیے، اور کیونکہ بہت بڑے پیمانے پر کمیونسٹ لٹریچر چاروں طرف، پروپیگنڈا لٹریچر بھی اور سیریس لٹریچر بھی پھیلا ہوا تھا، اور افسانوی ادب بھی دور دور تک اس کی نشانیاں نظر آتی تھی۔ شعرا بھی بہت بڑی تعداد میں تھے جو لیفٹ کی ٹیکنیک کے حوالے سے، آئیڈیالوجی کے حوالے سے لوگوں کے درمیان موجود تھے۔ تو اس لیے اس وقت کسی نظریے کے حوالے سے عدم وابستگی یا غیر وابستگی ایک انہونی چیز ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ نے لیفٹسٹ کا انتخاب کیوں کیا؟ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے والی بات تھی، وہ زمانہ ہی لیفٹ کا تھا، اور کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر جو ڈیبیٹس ہوتی تھیں ان کے موضوعات بھی لیفٹ کے حوالے سے لوگ چنتے تھے، اور بالآخر جو قراردادیں منظور ہوتی تھیں وہ بھی اسی طریقے سے ہوتی تھیں۔ جو الیکشنز ہوتے تھے، چاہے وہ مزدور یونینز کے ہوں، کالج یونینز کے ہوں، سارے الیکشنز بھی اسی بنیاد پر ہوا کرتے تھے۔ تو ہم نے اگر لیفٹ کا انتخاب کیا تھا تو پڑھنے کے بعد کیا تھا، اس کے فلسفے کو جاننے کے بعد، اس کے نظریے سے واقفیت کے نتیجے میں کیا۔ اور پھر آپ کی آئیڈیالوجی بدل گئی؟
جی ہاں، پھر دوسری طرف بھی پڑھا. اور وہ کیسے ہوا؟ اس میں ایک بات جو میں یعنی اعتماد سے کہہ سکتا ہوں تو یہ ہے کہ 1958 کا جو ماشاء اللہ لگا ایوب خان کا، اس ماشاء اللہ نے تمام سیاسی جماعتوں اور سیاسی تنظیموں اور طلبہ اور مزدور تنظیموں پر پابندی لگا دی، ان کو غیر قانونی قرار دے دیا. نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن پر بھی پابندی لگ گئی اور غیر قانونی قرار پائی جس سے ہمارا تعلق تھا. تو ایک سیکریٹ سیل بنا، انڈر گراؤنڈ ایک آرگنائزیشن بنی جس کا نام تھا اسٹوڈنٹ سرکل. میں اس کا صدر تھا. اسٹوڈنٹ سرکل میں ہم بہت سیریس کام کرتے تھے. ہم نے یہ ایک فیصلہ کیا کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے جو کارکن ہیں بڑے ذہین ہیں، سمجھدار ہیں، ڈیڈیکیٹڈ ہیں، اور ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، آج کل تنظیم پر ان کی پابندی لگ گئی ہے، تو ان سے کانٹیکٹ ہونا چاہیے اور نظریاتی طور پر ان کو ون اوور کرنا چاہیے. میں نے بھی اپنے ذمہ ایسے 8-10 جمعیت طلبہ کے کارکنوں کو اپنے سامنے رکھا، ان کی فہرست بنائی اور ان سے رابطے پیدا کیے. وہ بہت زیادہ مجھ کو نہیں جانتے تھے کہ میرے نظریات کیا ہیں یا میں کون ہوں، کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ سرکل تھا، وہ تو سیکریٹلی کام کر رہا تھا. انہی رابطوں کے اندر پہلے، دوسرے، تیسرے کے بعد چوتھے، پانچویں، چھٹے رابطے کے اندر ایک بحث شروع ہو گئی اسلام اور کمیونزم کے حوالے سے. میرا خیال ہے کچھ نہیں تو 50 گھنٹے یہ بحث رہی ہوگی. 30-35 دن پر پھیلی ہوئی بحث تھی. مجھے جتنا کمیونزم معلوم تھا میں اس کی بات کرتا تھا، انہیں جتنا اسلام معلوم تھا وہ اسلام کی بات کرتے تھے. لیکن ون فائن مارننگ مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ جیسے میرا آرگومنٹ کمزور پڑ رہا ہے اور میں جس نظریے کی اور فلسفے کی بات کر رہا ہوں اس کے اندر ایک ضعف پیدا ہو رہا ہے اور میرے آرگومنٹس ختم ہو رہے ہیں، جیسے یعنی ایک شکست کی کیفیت اپنے اندر میں نے محسوس کی. اس کے نتیجے میں مجھے یہ شوق بھی ہوا کہ مجھے کچھ اسلام کے بارے میں بھی پڑھنا چاہیے بجائے اس کے کہ صرف کمیونزم اور سوشلزم کو میں جانوں. جمعیت طلبہ کے لڑکوں نے بھی شاید محسوس کیا ہو، مجھے اندازہ نہیں ہے اس بات کا، لیکن انہوں نے مجھے گفتگو اور بحث مباحثے مناظرے کے علاوہ، اچھا یہ مناظرے اور بحث و گفتگو بہت سنجیدگی کے ساتھ ہوتی تھی، کوئی نعرے بازی نہیں ہوتی تھی، معقولیت سے ہوتی تھی، ماردھاڑ کا سلسلہ امن کے ساتھ. تو انہوں نے بھی مجھے کتابیں دینی شروع کی جو شروع میں نے نہیں پڑھی، لیکن پھر جب میں نے پہلی یہ دوسری کتاب پڑھ لی تو مجھے اس میں ایک مولانا مودودی کا مضمون اور کتاب تھی دعوت اسلامی اور اس کے مطالبات کے نام سے. اس قدر کنونسنگ تھی اور اس قدر کنوکشن تھا اس کے اندر اور اتنے بڑے پیمانے پر ایموشن چوکڈ بھی تھی اور نظریات کو انسان کے اپیل کرنے والی تھی، اس کو قلقمہ کرنے والی بھی ایک نظریے کا اور دوسرے نظریے کو جگہ دینے والی بھی، کہ اس کے بعد تو مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میں اب یہاں رہ ہی نہیں سکتا. یہ تو ایک بالکل ایک نیا انقلاب، ایک تبدیلی شخصیت کے حوالے سے بھی اور کارکردگی اور کچھ کرنے کر گزرنے کے حوالے سے بھی پیدا ہو رہی ہے. تو میں کراچی چھوڑ کر 3 مہینے کے لیے کراچی سے باہر نوشہرہ چلا گیا، وہاں میرے بھائی رہتے تھے. اچھا. اور وہاں میں نے اس کتاب کو 17 مرتبہ پڑھا. 17 بار پڑھا آپ نے؟ ایک ہی کتاب پڑھی 3 مہینے میں. اچھا. اور پھر آپ کی آئیڈیالوجی تبدیل ہو گئی؟ بدل گیا. اوکے. اچھا، لیکن ایوب خان کے دور کی طرف آ جاتے ہیں. ایوب خان صاحب نے بلکہ مولانا مودودی صاحب کو ایڈوائز کیا تھا، مشورہ دیا تھا کہ آپ ذرا سیاست سے دور رہیں، اور یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ پرٹیکولر جماعت جو تھی کافی حد تک خلاف ہو گئی ایوب خان کے. پھر جنرل ضیاء نے کافی حد تک سپورٹ کیا جماعت کو اس نظریے سے کہ وہ جہاد لڑنے میں سپورٹ کرے گی افغانستان کے اندر اگینسٹ سوویٹس. اب یہاں پہ کچھ جو اب جب آپ دونوں دوروں کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو سمجھ یہ آتا ہے کہ سیاسی موو زیادہ تھا. شاید ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ اسلام پیچھے چلا گیا، سیاست آگے آ گئی جماعت کے اندر. کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا منور حسن صاحب؟ دیکھیے، ویسے تو اسلام اور سیاست 2 الگ چیزوں کا نام نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے سیاست کی ہے،
جس کو سیاست آپ کہتے ہیں حکمرانی کی ہے، عدل و انصاف قائم کیا ہے، غریبوں کی مدد کی ہے، معاشرے کی تعمیر کی ہے، ادارے قائم کیے ہیں، تعلیم کا نظام دیا ہے، معاشی حوالے سے لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا ہے، اور حکمرانی کے جتنے عنوانات ہو سکتے ہیں وہ سب ان کی زندگی میں سجے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک. اس لیے اسلام کا کوئی تصور، یعنی یہ جو آج کل کی اصطلاح ہے پولیٹیکل اسلام کی، یہ تو اس کو ڈیفینسو کرنے کے لیے ایسے آرگومنٹ کی تلاش کی جاتی ہے کہ اسلام کا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے سکے. یعنی جب ہم حالت نماز میں ہوتے ہیں، جب بھی ہم پولیٹکس کر رہے ہوتے ہیں، وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقِينَ والکافرین. اور یعنی جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی شریعت پر عمل نہیں کرتے وہی فاسق ہیں، وہی ظالم ہیں، وہی منافق ہیں. سیاست ہے، وہ سارے بیان دے رہے ہوتے ہیں. ہماری تو نماز بھی اول تاخیر اللہ کی حکمرانی کے لیے اور بندوں کی مدد کے لیے لوگوں کو پکارتی اور بلاتی ہے. اچھا، اس پہ پھر میں ایک بنیادی سوال پوچھ لیتی ہوں. سوویٹس کے اگینسٹ جو جہاد کہہ سکتے ہیں لانچ کیا جماعت نے اس وقت، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جہاد، یا پھر آپ سے میں یہ سوال پوچھ لیتی ہوں، کیا آپ اسے سمپلی جہاد کہیں گے افغانستان میں سوویٹس کے خلاف؟ دیکھیے، افغانستان میں سوویت یونین آیا تھا، افغان سوویت یونین نہیں گئے تھے. نہیں وہی بات ہے، افغانستان. اسی کا جواب ہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو اس بات کو اسی طریقے سے بیان کرنا چاہیے کہ روس نے اپنی فوجوں کو افغانستان میں اتار دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں لڑائی تو ہونی تھی پھر. یعنی اپنے دفاع کے لیے افغانوں کی پوری تاریخ یہ ہے کہ وہ کبھی کسی کے غلام نہیں رہے، وہ آزادی کے لیے جنگ لڑتے رہے. انہوں نے سوویت یونین کو بھی شکست دی اور امریکہ کو بھی شکست دے دی ہے، نیٹو کو بھی شکست دے دی ہے. یعنی مسلمانوں میں ترک اور افغان یہ دو قومیں ایسی ہیں جو کبھی غلام نہیں رہیں. باقی سب مسلمان جگہ جگہ پر غلام رہے، فرانسیسیوں کے، ولندیزیوں کے، ہم انگریزوں کے غلام رہے. تو غلامی کے نتیجے میں نسل در نسل غلامی سرایت کرتی ہے. جب آپ آزاد بھی ہو جاتے ہیں، جیسے اصطلاح استعمال ہوتی ہے نا کالے انگریزوں کی، تو یہ اصطلاح اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ انگریز چلا گیا لیکن وہ اپنا ذہن چھوڑ گیا، اپنی تہذیب، اپنے تمدن کو چھوڑ کر چلا گیا، تو وہ بہت سے لوگوں نے اپنا لیا. افغانوں اور ترکوں کے بارے میں بلا خوف تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کیونکہ انہوں نے کبھی غلامی دیکھی ہی نہیں ہے تو ان کی سرشت کے اندر، رگ و ریشے کے اندر آزادی سرایت کیے ہوئے. نہیں تو آپ جہاد کہیں گے اسے جو افغانستان میں ہوا؟ ظاہر جائے اپنی آزادی کو تحفظ کے لیے، اپنے علاقے کے جغرافیے کے تحفظ کے لیے، اور پھر اس کے نتیجے میں اپنے نظریے، اپنے دین ایمان کے تحفظ. اس لیے کہ سوویت یونین کو بھی افغانستان میں تو کچھ لینا دینا نہیں تھا. لیکن منور حسن صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کو بھی اس بات کا علم ہے، ہمیں بھی ہے، سب کو، اٹس این اوپن سیکرٹ کہ امریکہ کس طرح سے پاکستان کو، جنرل ضیاء الحق کو کس طرح سے امداد دے رہا تھا اس وقت ان کا ساتھ دینے کے لیے تاکہ سوویٹس کو افغانستان سے نکالا جا سکے. اب اگر ہم یہاں پہ، یا پھر اگر جماعت جو تھی اس وقت جہاد کر رہی تھی افغانستان میں، تو کیا اس وقت یہ کہنا صحیح ہوگا کہ امریکیوں کا ساتھ دے رہی تھی جماعت؟ دیکھیے، ویسے تو دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے. اب اگر چین اس وقت آ جائے طالبان کی مدد کرنے کے لیے تو طالبان اس کو قبول کریں گے. چین آیا نہیں، امریکہ کے مقابلے میں اگر چین آ جاتا تو چین کو، اس لیے کہ دشمن کا میرے کاز کے لیے لڑ تو میں رہا ہوں نا، میرے کاز کے لیے جو بھی مجھے تعاون کرے گا، تائید کرے گا، مدد کرے گا، میں اس کو ویلکم کروں گا. یہ ٹھیک ہے، اپنی پرائرٹیز بھی فکس کروں گا، کیا کروں کیا. سوویت یونین کے خلاف 2.5 سال تک درے کے بنے ہوئے ہتھیاروں سے لوگ جہاد کرتے رہے، اس لیے کہ 100% افغان تھے، کوئی اور بھی، کوئی امریکہ کوئی چیز نہیں تھی. سپورٹ کہاں سے آ رہی تھی؟ سپورٹ بھی تو تھی نا امریکہ کی. نہیں، امریکہ کی سپورٹ تو ضیاء الحق کو ہوگی نا، یعنی پیسے تو ضیاء الحق کو ملتے ہوں گے. لیکن یہاں سے ٹرین تو وہی، اگر پاکستانی کر رہے تھے تو امریکہ کی امداد سے کر رہے تھے، انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی کہہ لیں، پھر امریکہ کی سپورٹ. مطلب افغان آج افغانوں نے امریکہ کے خلاف لڑی ہے، کس نے ان کی مدد کی ہے؟ پاکستان کی فوج بھی امریکہ کے ساتھ ہے، پاکستان کی حکومت بھی امریکہ کے ساتھ ہے، سینٹرل ایشیا کی ریاستیں بھی الگ ہیں. نہیں، یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی فوج بھی امریکہ کے ساتھ ہے؟ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ایک اسٹرانگ ادارہ ہے فوج ہمارا، اینڈ وی آر پراؤڈ آف پاکستان. طالبان کے ساتھ تو نہیں ہے نا، یہ تو کہہ سکتے ہیں نا، یہی کہہ لیں کہ اگر طالبان کے ساتھ نہیں ہے، طالبان کی حکومت کو افراتفری کا شکار کرنے کے لیے، اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے
پاکستان کی حکومت اور فوج نے وہی کیا ہے جو امریکہ اور نیٹو نے کیا. بابرکت حکومت تھی وہاں پر قائم، اس کو ختم کر دیا. کس نے ختم کیا؟ اکیلے امریکہ تو نہیں ختم کر سکتا تھا، اور اب بھی اکیلا تو وہ کچھ نہیں کر پا رہا ہے. پاکستانی کی طرف دیکھ رہا ہے، ڈو مور کہتا ہے. تو اس لیے سوویت یونین کے خلاف افغان اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور بڑے پیمانے پر انہوں نے 2.5 سال تک، پہلے دن سے 2.5 سال کی، آپ اس زمانے کا پریس اٹھا کر دیکھ لینا، میڈیا کے اندر تو ہر چیز موجود ہے. بالکل 2.5 سال تک درے کے بنے ہوئے ہتھیاروں سے جب انہوں نے سوویت یونین کا مقابلہ کیا ہے تو نفع بخش کاروبار کے شیئر مارکیٹ کے اندر بہت اوپر ہو جاتے ہیں. لیکن یہ تیسری قوت یعنی امریکہ اگر بیچ میں نہ ہوتی تو پھر شاید نہیں تو 2.5 سال کو ہٹانا مشکل ہوتا. نہیں، 2.5 سال تک سوویت یونین نے کیا کر دکھایا تھا؟ 2.5 سال میں شکست کے آثار تو اس کے نمایاں ہو گئے تھے. لیکن یہ پوری جو ڈرائیو تھی انہیں نکالنے کی، آپ خواہ امریکہ کی مدد حاصل کرنا چاہیں تو اور بات ہے، یا اس کو بھی کوئی ایوارڈ دینا چاہے تو ضرور دیں اس کو، لیکن افغانوں نے اپنی جنگ خود لڑی ہے. آج بھی اپنی جنگ خود لڑی. انہوں نے دنیا کی 60% فوج کا مقابلہ افغانوں نے آج طالبان نے کیا ہے. 60% فوج، پوری نیٹو کی فورسز ہیں، امریکہ کی فورسز ہیں، پاکستان کی بھی سائلنٹلی ایکٹیولی مدد حاصل ہے، کیا ہے نا مقابلہ بھی کیا اور حملے بھی کیے، ادھر حملے بھی کیے ہیں، معصوم جانے بھی بڑی لیے ہیں. چیز دیکھیں نا، کیا امریکہ کو شکست سے کس نے 2-4 کیا ہے؟ یہ جو امریکہ 12 سال بعد جا رہا ہے تو بلا تو کچھ نہیں اس کو. میں جاتے جاتے ایک آخر میں سوال کرنا چاہوں گی. بڑا ہی سمپل سا کویشچن ہے اور سمجھ نہیں آ رہا کروں کہ نہ کروں، لیکن چلیں موقع آ جاتے ہیں تو میں کر لیتی ہوں سوال. ایک گھر ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ آخر میں گھر والوں سے کہتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں پلیز یہ ہمارا سامان نہ لے کے جائیں، ہمیں گولی مت ماریے گا. تو گھر والے کیا کریں؟ وہ مذاکرات کریں یا پھر ان پہ حملہ کریں یا کسی اور طرح پولیس کو کال کریں، کیا کریں؟ مفروضے پر کیوں بات کرتی ہیں؟ اے پی سی نے گھنٹوں بیٹھ کر کے تمام پارٹیوں نے اپنے ذہن کو جمع کر کے یہ طے کیا کہ ہم مذاکرات کریں گے. طے ہو گیا نا. تو اس میں مفروضے کی کیا بات ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو کیا ہوگا، وہ ہو جائے یہ میں نے تو کہا تھا بڑا سمپل سوال ہے، میں کروں کہ نہ کروں. اگر اس پہ آپ مجھے جواب دے دیں تو ان گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ گھر والوں نے طے کیا ہے کہ مذاکرات کریں گے، اور سب نے متفقہ طور پر. اور مذاکرات میں کیا بات ہوگی کہ ایک گھر کا کمرہ آپ ہمیں پرماننٹلی دے دیں؟ نہیں، یہ تو مفروضہ ہے نا. یعنی میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں، آپ مفروضے پر بات کر رہی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تمام پارٹیوں نے تمام آرگومنٹس کو جمع کر کے، تمام حالات کا احاطہ کر کے، مجموعی طور پر پوری صورتحال کا تجزیہ کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہمیں مذاکرات کی بیل بچھانی چاہیے اور امن کو پہلے موقع دینا چاہیے. دوسری بات، اب دیکھیں نا، طاقت اور قوت کا استعمال تو بغیر فیصلے کے بھی شروع ہو گیا. جیٹ طیارے حملے کر رہے ہیں، روز اطلاعات مل رہی ہیں 45 مار دیے ہم نے، اتنے لوگ مار دیے. کس نے فیصلہ کیا ہے؟ حکومت نے بھی ابھی تک اون نہیں کیا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ شمالی وزیرستان میں بمباری کی جائے. جب ہم فیصلہ کریں گے تو بتائیں گے. یہ کل سے یہ بیان آ رہے ہیں. تو یہ فیصلہ تو بغیر فیصلے کے عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے قوت اور طاقت کے. حالانکہ پاکستان کو قوت اور طاقت کے استعمال کا جتنا تجربہ ہے اتنا دنیا کے کسی اور ملک کو نہیں. کراچی میں آپریشن جاری ہے، کل 14 لوگ مرے ہیں، اور جو لوگ آپریشن کر رہے ہیں وہی ان کی جانیں غیر محفوظ ہیں. یعنی جو ٹارگٹ کلنگ ختم کرنا چاہتے ہیں وہی چودھری اسلم جیسے شہید لوگ جو ہیں وہ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بن رہے ہیں. طاقت اور قوت کا استعمال بلوچستان میں بھی جاری ہے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے. طاقت اور قوت کا استعمال ملٹری آپریشن مشرقی پاکستان میں بھی ہم نے کیا ہے، نتیجہ اس کا سب کو معلوم ہے. تو اگر ہم نے بہت اچھے تجربات کیے ہوں، خوشنما اور پہلو اس کے سامنے آنے چاہیے. اور آرمی چیف کو تو بیلنس شیٹ پیش کرنی چاہیے قوم کے سامنے کہ پچھلے 25, 30, 40 سالوں کے اندر جتنے ملٹری آپریشنز ہوئے اس کا نتیجہ کیا نکلا. علیحدگی کی تحریک، اس کی کامیابی، پاکستان کے خلاف گالیاں، اس کے جھنڈے کو جلانا. یہ بلوچستان اور مشرقی پاکستان اور جگہ جگہ کی بات میں کر رہا ہوں. تو اس لیے اپنے تجربے سے فائدہ نہ اٹھانا یہ قومیں جو ہے پنپ نہیں سکتی ہیں. یعنی اس وقت جو بمباری ہو رہی ہے اس کا فیصلہ جو وقت کی حکومت ہے وہ کہتی ہے ہم نے نہیں کیا ہے ابھی، تو پھر یہ تو خلاف ورزی ہو رہی ہے.
منور حسن صاحب، میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. سوالات بہت سے تھے لیکن وقت کی کمی ہے. امید کرتی ہوں دوبارہ موقع ملے گا، آپ کے سامنے حاضر ہوں گی اور یہی سوال. نہیں، آپ حاضر نہ ہوئیے گا، آپ تشریف لائیے گا. تشریف لاؤں گی میں بالکل. بہت شکریہ، تھینک یو ونس اگین. کوشش تھی کہ آج ہم جماعت اسلامی کی آئیڈیالوجی، اس کی سوچ کو ذرا سمجھ سکیں، اور امیر جماعت اسلامی منور حسن صاحب سے بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا تھا. اس پہ کہہ سکتے ہیں تشریح یا پھر وضاحت. تھینک یو ونس اگین، اور آج کے شو سے مجھے اجازت دیجیے گا. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اب کیا ہوگا میں. خدا حافظ.